بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود ابراہیمی سے محبت ہو گئی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے کب اس درود شریف سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ حال ہے کہ اگر درود ابراہیمی نہ پڑھوں یا میرے درود شریف کی ورد میں کمی ہو تو میری سانس رکنے لگتی ہے۔ درود ابراہیمی میرے لیے اسم اعظم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ایک عجیب سا سکون اور احساس ہوتا ہے جب یہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ درود شریف کے ورد سے میرے گلے میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی برکات نہ صرف مجھے ملی بلکہ میرے شوہر کو بھی نصیب ہوئی کہ میرے شوہر روزے نہیں رکھتے تھے، صرف نماز پڑھتے تھے۔ اس رمضان مبارک میں ماشاءاللہ سے انہوں نے پورے روزے رکھے، شوال کے روزے بھی رکھے، اور ایک رات درود ابراہیمی کا ورد کرتے کرتے سوئی تو خواب میں دیکھا کہ کچھ جنگلی جانور ہیں جو میرے شوہر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر کے ہر جانور کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں ان کو پتھر مارتی جاتی وہ جانور وہیں کے وہیں ہلاک ہو جاتے۔ کئی مرتبہ خواب میں خود کو میں نے درود ابراہیمی کا ورد کرتے ہوئے دیکھا۔ اب تو یہ حال ہے کہ سوتے میں اگر آنکھ کھل جائے تو میرے ہونٹوں پر درود ابراہیمی کا ورد ہوتا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دی، اور میری خواہش ہے کہ مرتے وقت بھی میرے ہونٹوں پر درود ابراہیمی کا ورد جاری و ساری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی کرم نوازیاں ہیں، کیسا کرم اور فضل ہے کہ درود ابراہیمی سے ایسی محبت ہو گئی ہے کہ ہر سانس کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، چلتے پھرتے پڑھ رہی ہیں، اور درود شریف کی برکتیں مل رہی ہیں۔ جو اندیکھے دشمن ہیں، جو ان کو خواب میں دکھائے گئے کہ ان کے شوہر پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور جو ان کے شوہر ہیں جو کہ روزے کے پابند نہیں تھے، نماز کے پابند تھے، درود ابراہیمی کی برکت سے روزے بھی ان کو رکھنا نصیب ہوئے۔ تو درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے محلے والوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مجھے درود شریف پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور مجھے یہ شوق اس وقت پیدا ہوا جب میں نے یوٹیوب چینلز پر درود شریف کے مشاہدات سنے، اور یہ شوق اس حد تک بڑھا کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک کاپی پر لکھنا بھی شروع کر دیا۔ جب میں نے درود شریف لکھنا شروع کیا تو میں نے نیت کر لی کہ درود شریف کو بغیر کسی دنیاوی غرض اور حاجات کے لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ حالانکہ عرصہ دراز سے میرے دل میں حج اور عمرے کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در پر حاضری کا شرف عطا فرما دیں۔ چنانچہ میں نے گزشتہ رمضان میں درود ابراہیمی خالص محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے لکھنا شروع کر دیا، اور اگست 2022 میں اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے میں نے اپنی نیت مکمل کر لی۔ درود ابراہیمی لکھنے کے دوران میرے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ میں یہ لکھا ہوا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں، لیکن پھر دل میں خیال آتا کہ میں کیسے کروں گی، کیسے جاؤں گی وہاں، اور کیسے یہ پیش ہوگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب میں نے درود ابراہیمی لکھنے کی نیت مکمل کر لی تو اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد مدینہ شریف حاضری کا بلاوا آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود بخود اسباب بنتے چلے گئے۔ حالانکہ میرے مدینہ شریف جانے کے کوئی چانسز نہیں تھے، بس اللہ تعالیٰ جسے بلانا چاہے تو اسباب بھی خود بنا دیتا ہے۔ بس درود ابراہیمی کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ شریف بلا ہی لیا۔ پھر جب مدینہ منورہ پہنچی تو میں نے درود ابراہیمی کا وہ رجسٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر کے مسجد نبوی کے بک شیلف والی الماری میں رکھ دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی کی برکت سے میری خواہش پوری کر دی۔ درود شریف کے واقعات، مشاہدات بالکل سچ ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، یہ انسان کو اپنی جانب کھینچ کر درود شریف کے رستے پر لگا دیتے ہیں۔ میں نے درود ابراہیمی کا یہ سفر شروع کیا اور درود ابراہیمی کے بہت سارے مشاہدات بھی سنے، اور الحمدللہ اب تک 4 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کر چکی ہوں۔ درود ابراہیمی 4 لاکھ مرتبہ پڑھ چکی ہوں۔ مدینہ منورہ کے سفر میں بھی سارے راستے درود ابراہیمی پڑھتی گئی، اور مدینہ شریف پہنچ کر بھی درود ابراہیمی کا ہی ورد کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اسی طرح زندگی میں اپنے محبوب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہماری زبانوں پہ جاری و ساری رکھے، اور ہمیں درود شریف کی برکتیں، حلاوتیں، فیض، کرم نصیب فرمائے، آمین۔ درود شریف کے کیا ہی کہنے، ہم جس بھی حاجات سے پڑھیں، جس نیت سے پڑھیں وہ پوری ہو جاتی ہے، اور اگر یہ حاجات، یہ نیت خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ کیسے مدینہ شریف سے بلاوا آ گیا، کیسے ان کا رجسٹر وہاں رکھ دیا گیا، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم کی، تو درود شریف کی برکت اور فضیلت کے کیا کہنے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
درود پاک پڑھنے والے کے دل کے حال سے واقف ہیں، نیتوں سے واقف ہیں، اور پھر جب نزل کرم ہوتی ہے تو بس ہوتی ہی چلی جاتی ہے، سنورتے ہی جاتے ہیں کام، بنتی ہی جاتی ہے زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور ہم سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔